آئیے بڑھتے ہیں اگلی آیت کی طرف۔ آیت نمبر 8 ہے، اس کی تلاوت کرتے ہیں۔ لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين۔ لفظی ترجمہ دیکھتے ہیں۔ لا نہیں، ینہاکم منع کرتا تم کو، اللہ ان سے، الذین ان لوگوں کو، لم نہیں، یقاتلوکم لڑے تم سے، فی میں، الدینی دین کے، و اور لم نہیں، یخرجوکم نکالا انہوں نے تم کو، من سے، دیارکم تمہارے گھروں، ان یہ کہ، تبروہم احسان کرو تم ان سے، و اور تقسطو انصاف کرو، الیہم ان کی طرف، انا بے شک اللہ، یحبو دوست رکھتا ہے، المقسطین انصاف کرنے والوں کو۔ آیت نمبر 8 کا بامحاورہ ترجمہ دیکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، جن لوگوں نے تم سے دین کے بارے میں جنگ نہیں کی اور نہ تم کو تمہارے گھروں سے نکالا، ان کے ساتھ بھلائی اور انصاف کا سلوک کرنے سے اللہ تم کو منع نہیں کرتا، اللہ تو انصاف کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے۔ یہ تھی تلاوت، لفظی ترجمہ اور بامحاورہ ترجمہ۔ آئیے بڑھتے ہیں آیت نمبر 8 کے مفہوم کی طرف۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، اس آیت کا مضمون کیا ہے؟ تو جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ ایک ہی مضمون چل رہا ہے کہ اس مسلمانوں کو دشمنان اسلام سے اولاً دوستی کرنے سے منع کیا گیا تھا۔ تو یہاں پر اس آیت میں اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے وضاحت کے ساتھ ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تم کو ایسے لوگوں سے دوستی کرنے سے منع نہیں کرتا کہ جو تم سے دین کے معاملے میں نہیں جھگڑتے، نہ تم کو تمہارے گھروں سے نکالتے ہیں اور نہ تم سے دشمنی کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں ایک واضح پیغام دے دیا ہے، اور وہ یہ ہے کہ پہلی آیت کو یاد کریں کہ دشمنان اسلام سے دوستی کرنے سے منع کیا گیا تھا، اور ساتھ میں اس کی وجہ کیا بیان کی گئی، اس کا سبب کیا بتایا گیا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو تم سے اسلام کی بابت دشمنی کرتے ہیں، تمہیں ایذا پہنچاتے ہیں اپنے ہاتھوں سے، اپنی زبانوں سے، اور پھر کیا کرتے ہیں کہ تمہیں تمہارے وطن سے جلا وطن کر دیتے ہیں، تمہارے وطن سے نکال دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں وضاحت فرما دی کہ اللہ صرف دشمن کفار سے دوستی کرنے سے منع کر رہا ہے، غیر دشمن کفار جو صلح جو ہوں، جو کہ فساد پھیلانے والے نہ ہوں، نہ تم سے دشمنی کرتے ہوں، نہ تمہیں ایذا پہنچاتے ہوں، نہ تمہارے خلاف پروپیگنڈا کرتے ہوں، نہ تمہیں تمہارے وطن سے نکالتے ہوں، اور نہ دوسرے لوگوں کی تمہارے خلاف مدد کرتے ہوں، تو ایسے کفار سے اللہ تعالیٰ تمہیں دوستی کرنے سے نہیں روکتا، بلکہ اللہ تو انصاف پسند ہے، انصاف کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے۔ تو مسلمانوں کو یہ چاہیے کہ وہ انصاف کا معاملہ کریں، جو دشمن کفار ہیں ان سے ڈٹ کر مقابلہ کریں، اور جو غیر دشمن کفار ہیں، اگر ان میں آپ کے رشتہ دار ہیں، آپ کے دوست احباب ہیں، آپ کے ان کے ساتھ کوئی کانٹریکٹ ہے، آپ نے ان کے ساتھ کوئی بزنس ڈیل کی ہوئی ہے، تو آپ انصاف کے ساتھ ان سے معاملہ کریں، کیونکہ اللہ تعالیٰ انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے پہلی آیت میں اس بات کا حکم دیا کہ دشمنان اسلام سے دوستی نہیں کرنی، تو وہاں پر ایک غلط فہمی پیدا ہو سکتی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے یہ جو دوستی کرنے کی ممانعت بیان کی ہے وہ ان کے کفر کے سبب ہے۔ نہیں، ایسا نہیں تھا۔ پہلی آیت میں بھی اس کی صراحت فرمائی گئی، اس کی وضاحت کی گئی، اور اس آیت میں بھی وضاحت کر دی گئی کہ ان کے کفر کے سبب اللہ تعالیٰ تمہیں ان سے دوستی کرنے سے نہیں روکتا، بلکہ جو لوگ تمہیں تمہارے گھروں سے نکالتے ہیں، تم سے دشمنی کرتے ہیں، تمہیں ایذا پہنچاتے ہیں، دیگر دشمنوں کے ساتھ مل کر تمہارے خلاف سازشیں کرتے ہیں، تو ایسے دشمنوں سے، ایسے کفار سے دوستی نہیں کرنی۔ ان کے علاوہ جو کفار ہیں ان سے آپ کا رشتہ بھی ہو سکتا ہے، ان سے آپ ویسے ہی قلبی میلان بھی ہو سکتا ہے، تو ایسوں سے دوستی کرنے سے اللہ آپ کو منع نہیں کرتا۔ یہاں پر علماء کرام مفسرین ایک واقعہ نقل کرتے ہیں جو کہ حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا واقعہ ہے۔ آئیے اس واقعے پر روشنی ڈالتے ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک بیوی قتیلہ بنت عبد العزیٰ کافرہ تھیں اور ہجرت کے بعد مکہ ہی میں رہ گئی تھیں۔ حضرت اسماء انہی کے بطن سے پیدا ہوئی تھیں۔ صلح حدیبیہ کے بعد جب مدینہ اور مکہ کے درمیان آمد و رفت کا راستہ کھل گیا تو وہ بیٹی سے ملنے کے لیے مدینہ آئیں اور کچھ تحفہ تحائف بھی ساتھ لائیں۔ حضرت اسماء کی اپنی روایت یہ ہے کہ میں نے جا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، کیا میں اپنی ماں سے مل لوں اور کیا میں ان سے صلح رحمی بھی کر سکتی ہوں؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، اس سے صلح رحمی کرو۔ ہم نے اس آیت کی تشریح و توضیح کی۔ ہم نے ابھی تک
سورہ ممتحنہ کی آیات کی تلاوت کی اور ان کی بھی تشریح توضیح کی، اور پھر اس حدیث سے بھی ہم نے آپ کے سامنے ریفرنس پیش کیا، تو یہاں پر نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ مسلمانوں کو صرف دشمن کفار سے دوستی کرنے سے منع کیا گیا ہے۔ غیر دشمن کفار میں ان کے اپنے رشتہ دار بھی ہو سکتے ہیں، جیسا کہ حضرت اسماء کا واقعہ تھا کہ ان کی ماں کافرہ تھیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان سے صلح رحمی کرو، تو اللہ تعالیٰ نے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کا حکم فرمایا ہے کہ اپنے کافر رشتہ داروں کے ساتھ ہم صلح کا معاملہ کر سکتے ہیں، انصاف کا معاملہ کر سکتے ہیں، ان کے حقوق ادا کر سکتے ہیں، وہ حقوق جو کہ شریعت اسلامیہ سے ٹکراتے نہ ہوں۔ جیسا کہ جب آپ اسلام لے آتے ہیں یا کوئی کافر ہو جاتا ہے تو کافر اور مسلمان کے درمیان مواریث کا رشتہ نہیں رہتا، وراثت کا رشتہ نہیں ہو سکتا، کافر مسلمان کا وارث نہیں ہو سکتا، مسلمان کافر کا وارث نہیں ہو سکتا، اسی طرح مسلمان اور کفار کی آپس میں شادیاں نہیں ہو سکتی۔ یہ مشرکین کا ذکر کیا جا رہا ہے، اہل کتاب سے ہو سکتی ہیں جو کہ شرک نہ کرتے ہوں۔ تو اس طرح کے معاملات میں یہ دیکھنے کی ضرورت ہوتی ہے کہ آپ دین اسلام کو خطرہ پہنچائے بغیر اپنے ان کافر رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کریں۔ اسلام آپ کو اس بات کی تلقین کرتا ہے۔